سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق چیف کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف انکوائری کی گئی۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھی۔ یہ شروعات ہے، ابھی بہت بڑے بڑے بت گرنے ہیں۔ ٹاپ سٹی کا کیس اٹھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف زمین پر لیٹ جائیں گے۔ اور پاک فوج کی جانب سے بہت مضبوط پیغام دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز بہت بڑی خبر ہے۔ قسم کھائی ہے ہمارے لیے پاکستان کا ہر مفاد مقدم ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، مل کر اسے مضبوط اور خوشحال بنانا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا اقلیتوں کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب۔ کہا سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جو کچھ ہوا اس کی آئینی گواہ ہیں۔ آج نریندر مودی کے بھارت میں اقلیتی محفوظ نہیں ہیں۔ ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ نون لیگی ارکان کی دوبارہ گنتی سے متعلق اپیلیں منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی میں اظہر قیوم، عبدالرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کی کامیابی کو برقرار رکھا۔ فیصلہ 2-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ اور احترام کا حقدار ہے۔ بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کر کے تضحیک آمیز ریمارکس دیتے ہیں۔ جب کیس ہائی کورٹ میں گیا تو آر او کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دینے کی ترمیم موجود تھی۔ انتخابی عمل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو گیا۔ آئین کے مطابق انتخابی تنازعات پر الیکشن ٹرائیبیونل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ میں لکھا الیکشن کمیشن کا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی یا حقائق کی غلطی نہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج کی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ریفرنس سے متعلق درخواست دائر کر دی، جس میں کہا گیا تھا نیب نے بورڈ میٹنگ میں 190 ملین پاؤنڈ کو کمپلین ویریفیکیشن کی سطح تک کلوز کر دیا تھا۔ نیب حکام نے بتایا ریفرنس نئے شواہد کی بنیاد پر فائل کیا گیا ہے۔ بورڈ میٹنگ کا تفتیشی کے بیان پر جرح سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست خارج کر دی۔ نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج بھی جرح نہ ہو سکی۔ سماعت 15 اگست تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو بانی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیں گے۔ علی محمد خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، بولے حکومتیں پارلیمنٹ کے ذریعے آئین پر حملہ آور ہوں گی تو غلط روایت چل پڑے گی۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بانی پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے مطالبہ کیا تھا۔ 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دی۔ عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرنا تھا تو الیکشن کیوں کرائے؟ ہم ڈونلڈ لو کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے۔ 9 مئی کے پیچھے عمران خان کی 1 سال کی 70 جلسے، 2 لانگ مارچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اور چھوٹے اور بڑے جو ہے وہ پروگرام تھے اور ساتھ میں زہریلی تقریریں تھیں۔ 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے 70 جلسے اور 2 لانگ مارچ اور زہریلی تقریریں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا یہ پاکستان کا نظام تباہ کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ نہیں آتی انہیں جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیوں ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق پی ٹی آئی رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ محسن نقوی کا کہنا تھا
اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ملک دشمنی کے مترادف ہے. کسی کو اداروں کے خلاف منفی مہم کی اجازت نہیں دیں گے. ملک کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کی خاطر سب کو باہمی اتحاد سے چلنے کی ضرورت ہے. 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی پیش گوئی. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں کہا انٹرویو شروع ہو چکے ہیں. نواز شریف کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے. شہباز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ لوگ $10 نہیں لا سکے. معیشت کیا ٹھیک کریں گے؟ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. نئے الیکشن سے بھی ملک نہیں چلے گا. ملک چلانے کے لیے پہلے راستے کا تعین کریں. عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آرمی چیف، چیف جسٹس اور سیاسی رہنما سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں. جو جماعت آئین پر چلے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم نے پھر نیب ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. احتساب عدالت نے نیب حکام کی غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی. ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم. براڈ پیک سے واپسی پر پتھر لگنے سے زخمی کوہ پیما مراد ستپارہ جام بحق. جسد خاکی بیس کیمپ پہنچا دیا گیا. شام تک آبائی گاؤں ستپارہ پہنچا دیا جائے گا. پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. چیئرمین ستپارہ مانیٹرنگ ٹریننگ سکول جی ایم ستپارہ کہتے ہیں مراد ستپارہ پتھر لگنے سے گہری کھائی میں گر گئے تھے. مراد ستپارہ نے K2 سمیت کئی چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا. صدر آصف علی زرداری کا مراد ستپارہ کی وفات پر اظہار افسوس. پارٹی کی حکومت بھی اتنی ہی کرپٹ ہے جتنی نون کی. ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسے باہر لے کے جانے. برطانیہ کی مہنگی ترین جگہ پہ ان کا وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ انہوں نے خریدا تھا. کیسے خریدا تھا؟ شریف خاندان نے کرپشن کر کے اربوں ڈالرز کی جائیدادیں بنائی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں سندھ میں فہمیدہ مرزا اور ان کی فیملی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی کرپٹ ہے جتنی نون لیگ. سندھ میں مراد علی شاہ کی حکومت کرپٹ ترین ہے. ہر ادارہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے تو تمام مسائل حل ہوں گے. عمر ایوب احمد خان بھچر 9 مئی کے 2 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت سرگودھا میں پیش ہوئے. گورنر سندھ کی تبدیلی کا یک طرفہ فیصلہ ہوا تو اتحادی حکومت چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار کی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی. کہتے ہیں نون لیگ وعدوں کا پاس کرے. نون لیگ سے طے ہوا تھا سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری ہی رہیں گے. اس سے پہلے بھی کامران ٹیسوری کو ہٹانے کی قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں جن سے ہیجان پیدا ہوتا ہے. اب معاملہ طے ہو جانا چاہیے. گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. کامران ٹیسوری کو ہٹائے جانے کی خبروں میں صداقت نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا. گورنر سندھ کے معاملے پر فیصلہ چند روز میں کر لیا جائے گا. بلوچستان دشمن قوتوں کی زد میں ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. مخصوص ٹولہ پروپیگنڈا کر کے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بلوچستان کے تناظر میں سوشل میڈیا کے ہتھیار کو بری طرح استعمال کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا آل بلوچستان جشن آزادی شوٹنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب. کہا ایسے عناصر کا قلاقبہ کریں گے جو ریاست اور نوجوانوں کے درمیان پہاڑوں پر بیٹھ کر دوریاں پیدا کر رہے ہیں. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی آئی جی سندھ کے دفتر آمد. رینجرز اور سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران کا اہم اجلاس. سندھ میں امن و امان اور کچے میں جاری آپریشن سے متعلق گفتگو. کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر امور پر بھی بات چیت. نوجوانوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات. صدر آصف زرداری نے کہا نوجوان مستقبل کے خواب دیکھنے والے لیڈر ہیں. نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے، پائیدار ترقی، پاکستان کی تعمیر کے لیے مواقع اور وسائل فراہم کرنا ہمارا فرض ہے. شہباز شریف کا نوجوانوں کو یکساں مواقع سے بھرپور سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے عزم کا اعادہ. کہتے ہیں آج کے نوجوان کل کے رہنما ہیں. نوجوان ہی ہمارے ملک کا روشن مستقبل تشکیل دیں گے. ہم اپنے ٹریڈیشنل جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں یا سٹائلز ہیں اس کے اندر انوویشن لے کے آئیں.
فار ایگزامپل ابھی اے آئی کا دور ہے تو اس حساب سے وہ جو اسلامک ٹیچنگ یا اسپیشلی قرآنک ٹیچنگ کے اندر جو ایک وائڈ گیپ بن رہا ہے کہ اس کو اس ریسرچ کے ذریعے کور کیا جائے. کیلیگرافی کی دنیا میں منفرد کام. کرنل ریٹائرڈ عامر رضا نے خوبصورت فن کے ذریعے قرآن پاک تحریر کیا. قرآن آرٹ ریسرچ کی بنیاد رکھی. عامر رضا کے کام کو مسجد نبوی کے نادر نسخوں میں شامل کیا گیا. اب تک قرآن پاک کے صرف 21 نسخوں کو اس مقدس جگہ پر ڈسپلے کے لیے پیش کیا گیا ہے. کرنل ریٹائرڈ عامر رضا کہتے ہیں کیلیگرافی میں تصاویر اور رنگوں کی مدد سے زبان کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیلیگرافی کی مدد سے بچے آسانی سے قرآنی آیات کو یاد کر لیتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی کاموں کا آغاز. نسیم الغنی انکلوژر سے اقبال قاسم انکلوژر تک توڑ پھوڑ کا عمل جاری. نئی بلڈنگ میں میڈیا باکسز اور براڈ کاسٹرز کے بیٹھنے کی جگہ شامل ہوگی. رواں ماہ کے آخر میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کراچی میں دوسرا ٹیسٹ شیڈول ہے. یوم آزادی کی تیاریاں، فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج. حیدرآباد کی مسیحی برادری بھی پرجوش. چرچ آف پاکستان میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب. شاندار ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا. اور یوم آزادی میں 2 روز باقی. شہر شہر گاؤں گاؤں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں. اس 14 اگست پر ARY نیوز کا ہم وطنوں کے لیے پیغام: درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں اور گرین پاکستان مہم کا حصہ بنیں.